شیخ کا اسی طرح ادب کرنا چاہیے جیسے صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا کرتے تھے؟ نہیں، بالکل نہیں. وہ تو صحابہ کرام جو ہے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ادنا سے ادنا بے ادبی کے بھی مرتکب ہو جاتے تو کافر ہو جاتے. شیخ سے اختلاف کرنے سے انسان کافر تو نہیں ہوتا. تو یہ تو خیر بالکل غلط بات ہے کہ شیخ کا ویسے احترام کرنا چاہیے جیسے کہ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتے تھے. نہیں، ایسے جیسے کہ استاد کا کرنا چاہیے. شیخ بھی استاد ہے اور استاد کا احترام دل سے کرنا چاہیے. اگر دل میں استاد کا احترام نہیں ہوگا تو پھر اس سے سیکھنا جو ہے تو مشکل ہو جائے گا. اس لیے کہ احترام بنیاد ہے سیکھنے کی. اور صحابہ کرام اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام نہ کرتے ادنا سے ادنا بلکہ اتنا کہ وہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تو اپنی آوازوں کو بھی اونچا نہیں کیا کرو. ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائے اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے. تو صحابہ کرام کی بات اور تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احترام میں ادنا سے ادنا کمی جو ہے وہ بھی ایمان کو سلب کر لیتی اور وہ کافر ہو جاتی. اور شیخ جو ہے استاد ہوتا ہے اور استاد سے فائدہ تب پہنچتا ہے جب اس کی عزت اور اس کا احترام دل میں موجود ہو. لیکن اس کی بات جو ہے وہ کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح بیونڈ کوسچن نہیں ہوتی ہے. وہ جو بھی بات کرے اس سے اختلاف ممکن ہے، اس سے اختلاف کرنا بھی چاہیے. شریعت جو ہے وہ مقدم ہے. فار ایگزامپل شیخ جو ہے تو شریعت کے خلاف کوئی کام کرے یا کوئی بات کرے یا کوئی حکم دے تو اس کو نام ماننا ضروری ہے. ہاں یہ ہے کہ اب فن تصوف اور چیز ہے. اگر وہ آپ کو ذکر فکر کے معاملے میں کوئی ایسی چیز بتائے جو کہ اس کے خیال میں آپ کے لیے فائدہ مند ہو اور وہ چیز آبویسلی جو ہے تو کوئی ایسی چیز نہ ہو جس کو جو کہ شریعت میں منع ہو تو پھر اس کو کرنا چاہیے، ورنہ پھر تو فائدہ نہیں ہوگا نا اگر آپ اس کی بات نہیں مانیں گے. لیکن یہ ریلیشن شپ جو ہے تو استاد اور شاگرد کا ریلیشن شپ ہے یا ڈاکٹر اور پیشنٹ کا ریلیشن شپ ہے یا ایک کمبینیشن سا ہے جو کہ استاد اور شاگرد اور ڈاکٹر اور پیشنٹ کو کمبائن کر کے ایک ڈفرنٹ سا ریلیشن شپ تصوف کے استاد کے ساتھ جو شیخ کے ساتھ پیر کے ساتھ بن جاتا ہے. لیکن ظاہر ہے اس کی ریزمبلنس جو ہے تو صحابہ کرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریلیشن شپ سے دینا جو ہے یہ تو میرے خیال میں جہالت ہے. منیر بھائی سر جی استاد کا ذکر جو کر رہے ہیں، استاد تو ہر قسم کا کسی بھی کوئی بھی چیز سکھا رہا ہے استاد ہی ہوا نا. اس کا احترام تو لازم ہے. احترام تو لازم ہے لیکن اختلاف اس کے ساتھ ممکن ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اختلاف ممکن نہیں تھا. اچھا اگر استاد سے آج اگر ہم کرتے ہیں جنرلی ہمارے سب کانٹیننٹ کے کسی بھی استاد سے آپ کسی چیز میں ڈسپیوٹ کرتے ہیں یا نہیں مانتے اس کی بات، وہ تو ناراض ہو جائے گا آپ سے بلکہ بدوائیں بھی دے گا. اس لیے کہ وہ اہم انسان ہے نا، پیغمبر نہیں ہے. دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھو شریعت مقدم ہے، ہر چیز پر مقدم ہے. ہر چیز سے زیادہ فوقیت جو ہے تو شریعت کو حاصل ہے. جب تک استاد آپ کو کوئی ایسی بات نہ کہے، کوئی ایسا حکم نہ دے، کوئی ایسی تجویز نہ دے جو کہ جس کی ضرب براہ راست شریعت پر پڑتی ہو، تو پھر استاد کی عزت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی بات کو مان لینا چاہیے. لیکن جہاں استاد ایسی کوئی بات کہے جس کی ضرب شریعت پر پڑتی ہو یا آپ کا خیال ہو کہ اس کی ضرب شریعت پر پڑتی ہے، وہاں پھر آپ بالکل آپ کو ایسا ہی کرنا چاہیے کہ استاد سے اختلاف کرنا چاہیے یا اس سے پوچھنا چاہیے کہ اپیرنٹلی تو یہ شریعت کے خلاف لگتا ہے، آپ کیوں کہہ رہے ہیں، آپ ہمیں ایکسپلین کریں.
پھر اگر استاد ایکسپلین کرے اور اس کی ایکسپلینیشن آپ کی سمجھ میں آ جائے تو ٹھیک ہے، اس کی بات مان لیں. اگر اس کی ایکسپلینیشن آپ کی سمجھ میں نہیں آئے تو پھر اس کی بات نہیں مانے. اس لیے کہ شریعت مقدم ہے، ہر چیز پر مقدم شریعت ہے، کوئی چیز بیانڈ شریعت نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے خیال میں یہ شریعت کے خلاف ہو اور وہ اصل میں نہ ہو، تو آپ پوچھ سکتے ہیں. اچھا، اس سارے انٹریکشن میں آپ مؤدب ہوں، اس سارے انٹریکشن میں آپ جو ہے تو ادب کے دائرے میں ہوں، ٹھیک ہے، بالکل ادب کے دائرے میں رہے. بے ادبی جو ہے کسی کی بھی نہیں کرنی چاہیے، استاد کی بھی نہیں کرنی چاہیے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ استاد چاہے کچھ بھی کہے آپ اس کی بات مان لیں، ورنہ جس طرح صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہ مان کے جو ہے تو وہ اسلام کے دائرے ہی سے نکل جائیں گے، اس طرح آپ اسلام کے دائرے سے نکل جائیں گے، بالکل بھی نہیں نکلیں گے اسلام کے دائرے سے. یہ جو ہے تو ایک مکتب فکر کا یہ خیال ضرور ہے کہ شیخ بھی ایسا ہی ہے جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے لیے تھے ایک ادنا درجے میں. میں کہتا ہوں اس قسم کی ایگزامپلز دینا جو ہے یہ اس سے بہت بڑے بڑے فتنے پیدا ہو سکتے ہیں، تو اس طرح کی ایگزامپلز نہیں دینی چاہیے. حسن بھائی اس سے ریلیٹڈ ایک سوال ہے. ایک آدمی ہے وہ ایک شیخ کے ساتھ اٹیچ ہے اور اس نے بیعت بھی کی ہوئی ہے. یہ ابھی میں پڑھ رہا تھا تھوڑے دیر پہلے، تو اس میں یہ بس انہوں نے یہ بات مینشن کی تھی، تو میں یہ سوال پوچھ رہا ہوں کہ وہ ایک آدمی ایک شیخ کے ساتھ، یعنی کسی مرید ہے، وہ شیخ کے ساتھ اٹیچ ہو گیا، بیعت بھی اس نے کی ہوئی ہے، لیکن اس کا دماغ جو ہے وہ کسی دوسرے شیخ کے ساتھ بھی اٹیچ ہے، اور اس کے ذہن میں ہمیشہ یہ گمان رہتا ہے کہ شاید اس کو میرے ان سے زیادہ آتا ہے یا اس سے میں بہتر حاصل کر سکتا ہوں. اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ جس شیخ کے ساتھ وہ اٹیچ ہوتا ہے وہ شیخ اپنی توجہ اس کی طرف سے ختم کر دیتا ہے، اور اس کے نتیجے میں نہ اس کو اس شیخ سے فائدہ ہوتا ہے نہ اس شیخ سے فائدہ ہوتا ہے. یہ بات صحیح ہے کیا؟ دیکھیے اس حد تک تو یہ بات صحیح ہے کہ اس راستے میں جو کہ تصوف کا راستہ ہے، اس میں ایک وقت میں ایک ہی شیخ کے ساتھ تعلق رکھنا جو ہے وہ ہسٹوریکلی اسپیکنگ فائدہ مند ثابت ہوا ہے. اور اٹ میک سینس آلسو کہ آپ اگر ایک بندے سے ایک ذکر لے رہے ہیں، دوسرے بندے سے دوسرا ذکر لے رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ پھر تو نہ آپ یہ کریں گے نہ آپ وہ کریں گے. اور اگر یہ آپ کریں گے، جس طرح دوائیں آپس میں جو ہے تو وہ کچھ دوائیں ایک دوسرے پر ریئیکشن کرتی ہیں، اسی طرح کچھ اذکار بھی ایک دوسرے پر ریئیکشن کرتے ہیں. تو اگر آپ مختلف اذکار سائملٹینیسلی کریں گے تو اس سے نہ صرف یہ کہ آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ آپ ہو سکتا ہے کہ آپ کو دماغی طور پر انتشار آپ کا پیدا ہو جائے اور آپ کو فائدے کے بجائے نقصان ہونے لگے. تو اس حد تک تو یہ بات صحیح ہے. لیکن یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی کہ اگر ایک بندہ ایک شیخ کے ساتھ اٹیچ ہے اور اس کا رجحان دوسرے شیخ کی طرف ہے، تو وہ اس دوسرے شیخ کے پاس کیوں نہیں جاتا؟ اس کے پاس جائے نا، کس نے اس کو یہاں روکا ہوا ہے؟ یعنی یہ کیا بات ہوئی؟ بیعت تو کوئی چیز نہیں ہے. آپ جو ہے تو اس شیخ سے مؤدبانہ انداز میں کہہ سکتے ہیں کہ حضرت مجھے میرا قلبی رجحان جو ہے تو فلاں کی طرف ہے، تو میں وہاں جانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ اللہ کا راستہ ہے، تو اللہ کے راستے میں جانے کے لیے میں اس کو استاد منتخب کرنا چاہتا ہوں. اگر یہ واقعی کامل شیخ ہوگا اور واقعی اس قابل ہوگا کہ اس کو فالو کیا جائے، اس کی بات مانی جائے، تو بہت ہی یعنی خوشی سے آپ کو اجازت دے دے گا کہ ہاں بالکل آپ اللہ کی طرف جانا ہے. اس میں بھی ایک وہ ہوں، ذریعہ ہوں، اور وہ دوسرا شیخ بھی ایک ذریعہ ہے. اگر آپ کے خیال میں اس کے ساتھ آپ کی طبعی مناسبت زیادہ ہے تو آپ بالکل وہاں جائیے. میں تو خوش ہوں گا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف جانا اللہ تعالیٰ نصیب فرما دے. تو اس میں تو کوئی برائی نہیں ہے. لیکن اچھا، توجہ کیا ہوتی ہے؟ توجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر ایک شیخ یہ سمجھے کہ یہ مرید جو ہے یہ میری بات نہیں مان رہا ہے، میں اسے ایک بات بتا رہا ہوں وہ نہیں کر رہا، میں اسے ذکر تجویز کر رہا ہوں یہ نہیں کر رہا، میں اسے اس کی کسی روحانی بیماریوں کا کوئی علاج بتا رہا ہوں یہ اس پر عمل نہیں کر رہا، تو ظاہر ہے وہ ڈس انٹرسٹڈ ہو جاتا ہے. تو ڈس انٹرسٹڈ ہو جاتا ہے تو پھر اچھا، پھر یہ جو مشائخ ہوتے ہیں نا، وہ اپنے قلب میں موجود صفائی اور اس میں موجود نور اور اس میں موجود روشنی جو ہے اس کو اور لوگوں پر مرتکز کر سکتے ہیں.
اور یہ ارتکاز جو ہے اس سے اس دوسرے بندے میں نیکی کی طرف رغبت اور ذکر پر استقامت اور صبر اور شکر اور اس قسم کے جذبے پیدا ہوتے جاتے ہیں، اس لیے کہ شیخ کے دل میں موجود نور جو ہوتا ہے وہ اس پر مرتکز کرتا رہتا ہے. بہت عرصے تک شیخ یہ کام کرتا رہتا ہے. ایک وقت ایسا آتا ہے جب اس بندے میں خود سے یہ استعداد پیدا ہو جاتی ہے، اس کے دل میں اس کے قلب میں خود سے روشنی پیدا ہو جاتی ہے، پھر اس کو شیخ کی توجہ کی ضرورت نہیں ہوتی. اس کو اصل میں عرف عام میں توجہ کہتے ہیں. تو یہ تو مشائخ کرتے رہتے ہیں جو کہ اصلی والے مشائخ ہوتے ہیں، ہماری طرح وہ نہیں کہ جو ہے بس نام کے مشائخ ہیں اور باقی جو ہے تو وہ اصل والا کام نہیں کر سکتے. تو لیکن وہ جو اصلی والے مشائخ ہوتے ہیں جو کہ اصل والا کام کر سکتے ہیں تو وہ یہ کام سائملٹینیسلی کر رہے ہوتے ہیں. اب اگر اس کو یہ اندازہ ہو کہ یار یہ بندہ جو ہے اس کو میں جو بتاتا ہوں اس پر عمل نہیں کر رہا، تو پھر وہ اپنی توانائیاں اس بندے پر ضائع نہیں کرتا. اب ظاہر ہے وہ یہ تو وہ ہے نا ریلیشن شپ ہے نا، اگر آپ اخذ کرنا چاہیں گے تو وہ دے گا نا، اگر آپ اخذ ہی نہیں کرنا چاہیں گے تو وہ کیا دے گا؟ تو ظاہر ہے پھر وہ کسی اور پر اپنا وقت لگائے گا جس کو جو کہ اور سنجیدہ ہوگا اس سارے کام میں. تو یہاں تک تو یہ بات درست ہے. لیکن یہ کہ آپ بیعت ایک شیخ سے ہیں اور آپ کی قلبی مناسبت دوسرے شیخ سے ہے تو آپ اس دوسرے شیخ کے پاس جائیں نا، آپ کو کون روک رہا ہے؟ یہ باقی تو ایسے ہی لوگوں کے نے خیالات بنائے ہوئے ہیں. بیعت تو بس ٹھیک ہے، وہ بیعت اس کے ساتھ کر لیں، اس کو چھوڑ دیں، اس کو کہہ دیں کہ بھائی میں وہاں جانا چاہتا ہوں.